क्या आपने کبھی سوچا ہے یہ پہاڑ، تارے یا یہ دنیا کیسے بنی ہے اور سائنس اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ چلیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جنہوں نے ایمان نہیں لایا وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین اکٹھے تھے پھر ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اراؤنڈ 13 to 14 بلین ایئرس ایگو، یعنی بہت سال پہلے دنیا اور آسمان جڑا ہوا تھا۔ یہ ایک ہیوی ماس کی طرف تھا، پھر ایک دھماکہ ہوا اور دنیا نے پھیلنا شروع کیا، تو جس کی وجہ سے سٹارز، مون، آسمان، زمین وجود میں آئی، تو اسے ہم بگ بینگ تھیوری کے نام سے جانتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی 1400 ایئرس ایگو قرآن میں اس کا علم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا، اور ماڈرن سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ کیا ایک انسان عربیہ کے ڈیزرٹس میں 1400 ایئرس ایگو وداؤٹ ٹیلیسکوپ، سیٹلائٹس، جدید ٹیکنیکس کے یہ جان سکتا ہے یا یہ کہہ سکتا ہے کہ دنیا اور آسمان ایک تھے؟ وداؤٹ ٹیکنالوجی اٹ واز امپاسبل۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیسے بیان کیا ہے؟ تو ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ حق کی کتاب ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ہمارا جو موبائل ہے اس میں کیا چیز ہے، یہ کس سے بنا ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو اس کا کریٹر ہے۔ ایسے ہی یہ جو دنیا ہے یہ کیسے بنی ہے، یہ کب بنی ہے، یہ کس نے بنائی، یہ سب کچھ اسی کو پتہ ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے، جو اس کا خالق و مالک ہے۔ تو قرآن میں ایسی بہت ساری آیات ہے، تو ہمیں یہ پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ قرآن ضرور اور ضرور دنیا کے بنانے والے کا کلام ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ ایمان اور سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفس حتی یتبین لہم انہ الحق۔ سورہ فصلت آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے آسمانوں میں، اپنے آپ میں، تاکہ ان کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان میں بنائے جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔